10 سال کی خلافت کے بعد حضرت عمر دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے وفات کے صرف 3 دن بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے نئے خلیفہ بنے، جو ایک بڑے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے امیر لوگوں میں سے بھی تھے، جس کے بعد حضرت عثمان 12 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر یونائٹ کیا، اسلام کی پہلی کرنسی بنائی، مکہ اور مدینہ کی مسجدوں کو ایکسٹینڈ کیا، جو آج تک جاری ہے۔ لیکن خلافت کی سب سے پہلی اور بڑی بغاوت بھی حضرت عثمان کے دور میں ہی ہوئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس سب کے بعد بھی لوگ باقی 2 خلیفاؤں کے بارے میں تو بہت جانتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے، کیونکہ حضرت عثمان خلیفہ بننے سے بہت سال پہلے مکہ کے کسی عام گھر میں نہیں، بلکہ مکہ کے سب سے رچ خاندان بنو امیہ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد عفان کا مکہ میں کپڑوں کا بہت بڑا بزنس تھا، جو مکہ سے باہر روم اور یمن تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن اچانک ایک دن جب حضرت عثمان کی ایج بہت ہی کم تھی، ان کے والد عفان کسی سفر سے واپس آتے ہوئے فوت ہو گئے۔ فوت ہونے سے پہلے عفان کے 2 ہی بچے تھے، بیٹا عثمان اور بیٹی آمنہ۔ اسلام سے پہلے عرب کا سسٹم یہ تھا کہ باپ کے مرتے ہی سارا کا سارا مال اس کے بیٹے کی طرف جاتا تھا اور بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اسی لیے آف کورس عفان کا پورا بزنس اور سارا مال بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان کو ملا، جس کی وجہ سے بہت ہی کم ایج میں حضرت عثمان مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک بنے۔ اسی لیے مکہ کے سارے جوان لڑکے حضرت عثمان کو ایک رول ماڈل کی طرح دیکھتے تھے۔ اتنا زیادہ پیسہ ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان نے مکہ کے باقی شہزادوں کی طرح ایک عیاشی کی زندگی گزارنے کی بجائے اپنے خاندان کے بزنس پر فوکس کیا اور اسے ایک انٹرنیشنل بزنس بنایا۔ اپنے اسی بزنس کی وجہ سے حضرت عثمان مکہ میں اتنے فیمس ہوئے کہ مکہ کی مائیں اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش عثمان سے کرتے ہیں۔ اب جب حضرت عثمان مکہ میں اپنے کپڑوں کا بزنس کر رہے تھے، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایک دوسرے آدمی کا بزنس بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی سے ان 2 گریٹ صحابہ کی دوستی شروع ہوئی۔ ناؤ جب حضرت عثمان کا بزنس مکہ میں اپنی پیک پر تھا، ایگزیکٹ اسی ٹائم مکہ کے ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے بعد سب سے پہلے اسلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، اور اسلام قبول کرتے ہی وہ سیدھا اپنے دوست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام کی طرف لے کر آئے۔ حضرت عثمان، جنہیں مکہ کے جوان اپنا رول ماڈل سمجھتے تھے، ان کا اسلام قبول کرنا پورے مکہ اور اسپیشلی ان کے خاندان بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ حضرت عثمان کے بعد سب کو اس بات کا پتا تھا کہ اب مسلمانوں کو پیسوں کی زیادہ کمی نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ کے پہلے اور اکیلے شخص تھے جنہوں نے اپنے خاندان کے خلاف جا کر اسلام قبول کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے تو پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ صرف اپنے خاندان بنو ہاشم کو پروموٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اسی لیے لوگ اسلام کو صرف ایک قبیلے کا ریلیجن سمجھتے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن قرآن کی ایک سورت نازل ہوئی، سورہ مسد، جس میں اللہ نے مکہ کے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بہت ہی سخت الفاظ یوز کیے، تاکہ ان آیتوں کی وجہ سے سب کو پتہ چل جائے کہ اسلام کسی خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، جس چچا کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی تھی
اسی کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ تو اب جب ان آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب اور اس کی بیوی کو پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ اب جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزور کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا، تو وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے ان کی بیٹی رقیہ کا ہاتھ مانگا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ان کا خاندان بنو امیہ آخر اور برداشت نہیں کر سکا، کیونکہ یہ بنو امیہ کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ تو اب بالکل باقی مسلمانوں کی طرح بنو امیہ بھی حضرت عثمان جیسے پاورفل انسان پر ظلم کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے ایک چچا حکم انہیں رسیوں سے باندھ کر مارا کرتے تھے، اور ان کا پورا خاندان انہیں اسلام چھوڑنے کا کہتا رہتا تھا، لیکن حضرت عثمان اس سب کے بعد بھی اپنے خاندان کے خلاف جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں آخر ایک ایسا ٹائم آیا کہ اب کچھ مسلمان اب اور یہاں نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ اب مکہ والوں نے مکہ کے 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ عرب کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کریں، جہاں ایک نیک بادشاہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد حضرت عثمان اپنی بیوی رقیہ اور کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ عرب کو چھوڑ کر ایتھیوپیا مطلب حبشہ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر اگین حضرت عثمان نے اپنی بزنس کی نالج کو یوز کر کے ایک نیا بزنس اسٹیبلش کیا۔ اب جب حضرت عثمان یہاں حبشہ میں تھے، وہاں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا بائیکاٹ کر کے ان پر بہت ظلم کیا، لیکن حضرت عثمان مکہ سے بہت دور ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکے۔ 4 سال حبشہ میں گزارنے کے بعد اچانک حبشہ میں ایک افواہ پھیلی کہ مکہ کے سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان اور باقی مسلمان حبشہ چھوڑ کر واپس مکہ کی طرف آئے، لیکن یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ بالکل جھوٹ تھا۔ لیکن اب مکہ سے واپس حبشہ جانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب مدینہ مکہ سے بالکل اپوزٹ ایک بہت ہی غریب علاقہ تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کے حالات اتنے خراب تھے کہ انہیں پینے کے لیے پانی بھی اویلیبل نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ جو بھی مسلمان اس یہودی سے یہ کنواں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے کھول دے گا، اس کی جگہ جنت میں ہوگی۔ اب مدینہ میں آف کورس کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اتنے سخت حالات میں اس کنویں کو افورڈ کر سکتا ہو، لیکن صرف ایک شخص ایسا تھا جس کا بزنس شام، یمن اور اب حبشہ تک پھیلا ہوا تھا، حضرت عثمان۔ حضرت عثمان سیدھا اس یہودی کے پاس گئے، لیکن اس یہودی نے کہا کہ میں یہ کنواں نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ اس کنویں کے پانی پر اس نے ٹیکس لگایا تھا اور اس پانی کو بہت مہنگا بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان نے اس یہودی کے ساتھ ایک ڈیل کی اور اس سے آدھا کنواں خریدا، مطلب ایک دن یہ کنواں حضرت عثمان کا ہوگا اور ایک دن یہودی کا۔ اس یہودی نے یہ آفر خوشی سے ایکسپٹ کر لی، لیکن کچھ دنوں بعد اسے پتا چل گیا کہ یہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جس دن یہ کنواں حضرت عثمان کے پاس ہوتا تھا، اس دن مدینہ کے سارے لوگ آ کر اس کنویں سے پانی بھر کر لے جاتے تھے، اور اگلے دن یہودی کے پاس کوئی بھی پانی لینے کے لیے نہیں آتا تھا۔ مطلب اس کنویں سے یہودی کی کمائی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ تو اس یہودی نے حضرت عثمان کے پاس آ کر مجبوراً انہیں سارا کنواں بیچ دیا، اور اس طرح حضرت عثمان نے 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے ڈونیٹ کر دیا۔ یہ حضرت عثمان کی اتنی بڑی ڈونیشن تھی کہ اسے آج تک پوری دنیا یاد کرتی ہے، کیونکہ یہ کنواں اور اس کے پاس زمین آج تک حضرت عثمان کے نام پر سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہے، اور اس کنویں اور اس کے آس پاس زمین سے جتنی انکم آتی ہے اس سے حضرت عثمان کے نام پر ہی
مدینہ میں ایک بہت بڑا ہوٹل بنایا گیا ہے. یہ ہوٹل ہر سال حضرت عثمان کے نام پر 50 ملین ریال کماتا ہے. 5 کروڑ ریال، جو آلموسٹ 400 کروڑ روپے بنتے ہیں، جسے پورا کا پورا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. مطلب حضرت عثمان واحد صحابی ہیں جن کے نام سے آج تک اللہ کی راہ میں کروڑوں دیے جاتے ہیں. یہ کنواں خریدنے کے کچھ ہی عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا ٹائم آیا، جنگ بدر، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 313 مسلمانوں کی فوج لے کر بدر کی طرف روانہ ہوئے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان مسلمانوں کی اس فوج میں نہیں تھے، کیونکہ ان کی بیوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بہت خراب تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا. لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جنگ بدر لڑنے میں بزی تھے، وہاں ان کی بیٹی رقیہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جیت کر واپس مدینہ پہنچے تو مسلمان بہت خوش تھے اور جنگ جیتنے کا جشن منا رہے تھے. لیکن اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی رقیہ کی موت کی خبر دی گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیت کے دن بھی بہت دکھ ہوا. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان بہت ہی دکھی اور پریشان رہنے لگے.